صلی اللہ رسول الکریم اما بعد نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ اس کتاب میں گزرا کہ آج 27 رجب کی شب ہے، تو اکثر روایات کی پتہ چلتا ہے کہ 27 رجب کو پیغمبر السلام کو معراج ہے۔ واقعہ ہفتم، جب آپ بیت المقدس پہنچے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراکب سواریوں کو باندھتے تھے، اور بزار نے بریدہ سے روایت کیا کہ جبریل السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے اس میں براق کو باندھ دیا۔ دونوں روایت اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ تو قدیم و زمان سے تھا لیکن کسی سے بند ہو گیا ہو، جبریل السلام نے انگلی سے کھول دیا ہو، اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے میں اس سے کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہوں، اور اگر بھاگنے کا بھی اندیشہ نہ ہو تاہم اس کی شوخی وغیرہ سے آپ کے قلب کے پریشان ہونے کا احتمال ہو، اور حکمتوں کے احاطہ کون کر سکتا ہے۔ واقعہ ہستم، تفسیر ابن ابی حاتم انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے، اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب فنائے مسجد میں پہنچے صحن میں۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھلاوے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جبریل السلام نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے کہ میں ان کو سلام کی تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نیک ہیں، حسین ہیں، اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں، اور میلے نہ ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے۔ وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کی اور تکبیر کہی۔ ہم سب باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ سو میرا ہاتھ جبریل السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا، جبریل السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور بیقی نے ابو سعید سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور جبرائیل بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے، دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابن مسعود کی روایت ہے میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے۔ پھر ایک اذان والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کون امامت کرتے ہیں۔ سو جبریل السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ ابن مسعود سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا۔ اور یہ بات سے یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء السلام آپ کی ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اور بیہقی میں ابو سعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے۔ جب نماز پڑھی تو ملائکہ نے جبریل السلام سے پوچھا یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پیغام الہی یعنی نبوت کے لیے آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ جبریل السلام نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرمائے، بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ۔ پھر ارواح صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ان سبوں نے اپنے رب پر ثنا کی۔ سو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرے اقتدا کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرودی سے نجات دی، اور اس کو میرے حق میں خنق اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ کہ موسیٰ السلام نے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں جس نے مجھے کلام خاص فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا
اور مجھ پر توریت نازل فرمائی، اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئی، اور میری امت کو ایسے قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محمد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا، اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا، اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، اور میرے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا، اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کے بعد یہ تقریر کی، جمیع محمد ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بناتے تھے، جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر اس وقت درست تھیں، اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی، اور میرے لیے شیاطین اور انسان، جن اور طیر کے لشکروں کو مسخر کیا، اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایان نہ ہوگی، اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب ہی نہ ہوگا۔ تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کر کے تقریر کی، تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جس نے مجھ کو اپنا کلمہ مرایا اور مجھ کے مشابہ آدم السلام کے بنایا کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا تو زیرو ہو جا، اور وہ زیرو ہو گیا، اور مجھ کو لکھنا اور حکمت تورات انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل کا قالب بنا کر اس پر پھونک مار دیتا تھا تو خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بحکم خدا مادرزاد اندر جزامی کو اچھا کر دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی، سو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی شان ثنا کی، فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں، جمیع محمد اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو رحمت العالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا، اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا، جس میں ہر دینی ضروری امر کا بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی، اور میری امت کو امت عادلہ بنایا، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور میرے سینہ کو فراغ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا، اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر۔ حضرت ابن السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا، بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے۔ پھر آپ کے عروج السماوات کا ذکر کیا۔ ایک روایت میں آپ نے بالخصوص 3 پیغمبروں کا، ابراہیم السلام، موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک داروغہ دوزخ کے ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کے دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا۔ اور عباس نے آپ سے روایت کیا کہ لیلۃ الاسراء میں دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا۔ ذہن اس اقتران ذکری سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بیت المقدس کے موقع پر دیکھا، یعنی اس کی صورت مثالیہ کو، کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ واقعہ نامہ ایک روایت میں کہ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے، جی اسلام آپ کے سامنے ایک ظرف شراب کا اور ایک دودھ کا لائے۔ آپ فرماتے میں نے دودھ اختیار کیا۔ جی اسلام نے کہا آپ نے فطرت یعنی طریقے دین کو اختیار فرمایا۔ پھر آسمان کے عروج کیا، قضا روا مسلم احمد کی حدیث میں روایت میں عباس ایک ظرف دودھ کا ایک شہد کا آیا، اور بزار کی روایت میں 3 طرح آئے، دودھ، شراب اور پانی۔ اور شداد بن اوس کی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد نماز مجھ کو پیاس لگی، اس وجہ یہ برتن حاضر کیے گئے۔ جبکہ میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جبریل السلام سے کہا، تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا۔ براق کے بانے بعد جو واقعات مذکور، ان میں ترتیب اس طرح مفہوم ہوتی ہے کہ فنا مسجد میں پہنچ کر حوروں سے ملنا، بات کرنا پہلے نمبر پر، پھر آپ کا جبریل السلام کا 2 رکعت پڑھنا، غالباً تحیۃ المسجد ہے، اس وقت غالباً بعد دوسرے انبیاء السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں دیکھا، کسی کو راکع، کسی کو ساجد، غالباً یہ سب تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ ان میں اس بات کو پہچانا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات بتمامہم اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر اسی تحیۃ المسجد میں بھی آپ کے مقتدی ہو گئے ہوں گے۔ پھر بقیہ اسلام کا جمع ہونا، پھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں آپ امام تھے، اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
اور بعض ملائکہ آپ کے مقتدی تھے، ان میں بعض کو آپ نہ پہچانتے تھے، اسی بات سے نبی السلام نے بتلایا کہ جبھی انبیاء مبعوثین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور اس کی تحقیق کی نماز کون سی تھی؟ واقع بست و سوم کے ذیل میں آئے گی۔ اذان اقامت یا تو ایسی ہو گو عام حکم اس کا مدینہ میں پہنچنے کے بعد ہوا ہو اور یا اور طرح کی ہو، پھر ملائکہ سے تعارف ہونا، شاید خازن نار سے ملاقات بھی اسی ضمن میں ہوئی ہو، جس میں انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، اور نام سن کر فرشتوں کا پوچھنا کیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا۔ دلیل اس کی ہے کہ ان فرشتوں کو آپ کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ کے لیے ایسا ہونے والا ہے۔ آگے اس میں سے دو احتمال ہیں، یا تو ہنوز احاطۂ نبوت ہی کا علم نہ ہوا ہو کیونکہ ملائکہ کے مشاغل مختلف ہیں، دوسرے معاملات کا ہر علم نہیں ہوتا، یا نبوت کے علم پہلے سے ہو اور مقصود پوچھنے سے یہ ہو کہ معراج کے لیے ان کے پاس حکم پہنچا ہے۔ اور اس طرح آگے جو سماوات میں سوال ہے وہاں بھی یہی تقریر ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہونا، پھر سب حضرات کا خطبہ پڑھنا، پھر پیالوں کا پیش ہونا، جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 تھے: دودھ، شہد، خمر اور پانی۔ کسی نے 2 کی ذکر اتفاق کیا، کسی نے 3 کی ذکر پر، یا یہ کہ 3 اور ایک پیالے میں پانی ہو کہ شیرین شہد جیسا ہو، کبھی اس کو شہد کہہ دیا کبھی پانی۔ ہر چند کی شراب اس وقت حرام نہ تھی کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی ہے، مگر سامان نشاز ضرور ہے، اس لیے مشابہ دنیا کے شہد بھی اکثر تلذذ کے لیے پیا جاتا ہے، غذا کے لیے نہیں، تو یہ بھی امر زائد اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوا۔ اور پانی بھی معین غذا ہے، غذا نہیں ہے، جس طرح دنیا معین دین ہے، مقصود نہیں ہے، اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے، جیسا دودھ غذائے جسمانی مقصود ہے، اور غذائیں اور بھی ہیں، مگر دودھ کو اوروں پر ترجیح ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے۔ ایسے ہی ضرور کے بعد سدرۃ المنتہا کے پیش ہونا آیا ہے، جب آگے آئے گا تو یہ پیشی مقرر ہوئی ہے۔ پھر آسمان کا سفر، اس تقریر سے جس طرح ترتیب واقعات کے معلوم ہوئی، اسی طرح روایات مذکورہ کے اشکالات از قبیل تعارض بھی رفع ہو گئے اور روایات جمع ہو گئیں۔ وَلَلَّهُ عِندَ غَيْرِ احسن من ھذا، اور شاید یہاں پر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ کا جمع ہونا بطور استقبال نبی کے ہو، واللہ اعلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت الوفى البناء كما أنت أهل إنك أنت التقوى والروح أهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله بالعرش العظيم والحمد لله بالعالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم هذا المرض جند من جنودك، اللهم ان هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عمن تشاء وتصرف عمن تشاء. اللهم فاصرف عنا، اللهم فاصرف عنا، اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وعن ذرياتنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بما نخاف ونحذر، اللهم احفظنا ممن نخاف ونحذر. اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين. یا اللہ، یا اللہ، اس وبا کو، اس عذاب کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ، یا اللہ، ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، یا اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، سب کو معاف فرما، پوری انسانیت کو معاف فرما. یا اللہ، اس عذاب کو یا اللہ آپ کے رجوع کا ذریعہ فرما، کافروں کے ایمان کا ذریعہ فرما.
یا اللہ کفار کو اپنے ظلم و ستم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والوں کو بھی یا اللہ آپ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہروں سے، ہمارے گھروں سے، یا اللہ ہماری گلیوں سے، ہمارے محلوں سے یا اللہ اس عذاب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، ہمارے بھی، ہمارے گھر والوں کی، بال بچوں کی، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے دوست احباب کی، پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں شریفین کو پھر سے آباد ارشاد فرما، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں کو پھر سے آباد ارشاد فرما، ہمارے گھروں، گلیوں، مارکیٹوں، محلوں سب کو پھر سے آباد ارشاد فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کون ہے؟ یا اللہ آپ ہی بھیجنے والے ہیں، آپ ہی اٹھانے والے، تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ اس عذاب کو ہم سے مرتفع فرما، اس عذاب کو ہم سے مرتفع فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ سیرت طیبہ کی برکت سے اس عذاب کو دور فرما۔ یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت کی برکت سے یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کی خاص طور پر حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ایمان والے یا اللہ ان کو مرتبہ شہادت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ اللہم انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔